إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معزز سامعین، پچھلے ہفتوں میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، دنیا میں بھی انسان برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک خاصیت اس انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہلکات 3، 3 چیزیں ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر ہے، جس انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے یہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور تکبر کے نقصانات ہم نے بیان کیے تھے۔ اس جمعے میں انشاءاللہ تعالی ہم نے تکبر کے اسباب بیان کرنے ہیں، انسان تکبر کرتا کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین تکبر پہ ناراض ہوتا ہے، متکبر انسان سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، تو انسان پھر تکبر کرتا کیوں ہے، اپنے آپ کو تکبر سے بچاتا کیوں نہیں ہے۔ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کے 3 مجلد 347 نمبر صفحے میں کتاب ذم الکبر والعجب، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ تکبر کے 7 اسباب ہیں، 7 وجوہات ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے تو انسان تکبر کرتا ہے، وإلا انسان تکبر نہیں کرتا۔ اس میں سے 2 جو ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ خاص ہیں، علماء کے ساتھ، طلاب العلم کے ساتھ، نمازی لوگوں کے ساتھ۔ ایک خاصیت جو ہے وہ کاروباری لوگوں کے ساتھ خاص ہیں، اور ایک خاصیت حکمرانوں کے ساتھ، اور ایک خاصیت عورتوں کے ساتھ، اور باقی جو ہے وہ مشترک ہیں سب کے درمیان۔ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جب انسان تکبر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب علم آئے، انسان جب علم حاصل کرے تو اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھنے لگتا ہے، اس علم کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے انسان متکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان قرآن پڑھتا اس لیے ہے، حدیث پڑھتا اس لیے ہے، دیندار اس لیے بنتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان کے دل سے تکبر ختم ہو جائے،
قرآن پڑھنے کے باوجود، حدیث پڑھنے کے باوجود یہ انسان پھر تکبر کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن وہب رحمہ اللہ نے فرمایا یہ علم جو ہے، علم کی وجہ سے جب انسان تکبر کرتا ہے اس کے اسباب دو ہیں۔ پہلے نمبر پہ انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس جو قریب لے جانے والا علم ہے وہ حاصل کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ علم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ علم اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہوتا، تو اس لیے انسان کے دل سے تکبر ختم نہیں ہوتا اس علم کی وجہ سے، بلکہ الٹا تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے انسان تکبر کیوں کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا دل گندا ہوتا ہے، زبان گندی ہوتی ہے، نفس گندا، انسان مخلص نہیں ہوتا، انسان گناہگار ہوتا ہے، تو گناہگار انسان علم نافع حاصل نہیں کر سکتا۔ آیات اور احادیث تو بہت سارے یاد کرے گا لیکن علم نافع حاصل نہیں کر سکتا۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، جب علم حاصل کرتے تھے علم حاصل کرنے سے پہلے علم کا اہل بننے کی کوشش کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے والدہ نے بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے، مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ رہتے تھے اور مسجد نبوی میں ربیعۃ الرئی امام تھے اور وہ پڑھاتے تھے۔ امام مالک کو والدہ نے کہا کہ بیٹا ربیعۃ الرئی کے پاس جاؤ، لیکن بیٹا خبردار علم نہیں حاصل کرنا، آپ نے وہاں پہ جانا ہے، امام ربیعۃ الرئی کو دیکھنا ہے، آپ نے وہ بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بولتے کب ہیں، کیسے خاموش ہوتے ہیں، کب خاموش ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سیکھنا ہے آپ نے، علم نہیں سیکھنا، علم نہیں حاصل کرنا۔ سب سے پہلے اٹھنا بیٹھنا سیکھو، اس کے بعد جا کے علم حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ تھا امام مالک کی والدہ کا کہ پہلے علم کا اہل اور مستحق بن جاؤ، اس کے بعد علم حاصل کرو، تب جا کے علم نافع حاصل کر سکو گے۔ آگے ربیعۃ الرئی رحمہ اللہ، ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں علم کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کا پانی صاف ستھرا ہوتا ہے، جب آسمان سے اترتا ہے یہ صاف ستھرا ہوتا ہے، بعد میں مختلف قسم کے پودے اور درخت اس پانی کو لیتے ہیں، اس پانی کی وجہ سے پھر بعد میں پھل دیتے ہیں، تو بعض پودے بعض درخت میٹھے پھل دیتے ہیں، بعض جو ہے کڑوے اور کھٹے دیتے ہیں۔ پانی ایک ہے، صاف ستھرا ہے، میٹھا پانی ہے، آسمان سے نازل شدہ ہے، لیکن پھل مختلف دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ درختوں کی کوالٹیاں مختلف تھی۔ اسی طرح قرآن حدیث آسمان سے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن جب انسانوں کی کوالٹیاں مختلف ہو تو اس لیے پھر اثر بھی ان کا نتیجہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی غلطی نہیں ہے، اس شخص کی غلطی ہے، اس نے اپنے آپ کو صاف اور درست نہیں کیا۔ دوسرا سبب جو ہے جس کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیک عمل، دیندار ہونا، انسان نیک عمل کرتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، رات کو اٹھ کے قیام اللیل پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، ساتھ ساتھ متکبر ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نیک انسان تکبر کرتا کیوں ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے،
پھر کیوں تکبر کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اسباب دو ہیں، دو وجوہات کی وجہ سے نیک لوگ جو ہیں یہ متکبر بن جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ پہلی وجہ یہ ہے، نیک لوگ جب معاشرے میں ہوتے ہیں تو ان کو بہت بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان سے دعائیں لی جاتی ہیں، معاشرے میں ان کی عزت ہوتی ہے، مجلس میں جب وہ بات کریں تو سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں، اس لیے یہ نیک لوگ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تکبر میں واقع ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ نیک انسان جب نیک عمل کرتا ہے باقی لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ میں کتنا نیک انسان ہوں، رات کو نوافل پڑھتا ہوں اور یہ سارے لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں، میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور یہ لوگ رب العالمین کی نافرمانی میں مصروف ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے امتوں میں ایک نیک انسان تھا، اس کے سامنے کسی گناہ گار کا تذکرہ کیا گیا تو وہ کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین فلاں انسان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یتألی علی اللہ اغفر لفلان، یہ کون ہے جو میری طرف سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے سمجھا رہا ہے کہ فلاں کو میں معاف کروں فلاں کو معاف نہیں کروں؟ میں نے اس گناہ گار کو معاف کیا اور اس نیک انسان کے سارے اعمال میں نے برباد کر دیے، صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے۔ اس نیک انسان نے اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاری لیکن دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اسی طرح ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، ایک سب سے نیک انسان عابد بنی اسرائیل کہا جاتا تھا ان کو، اور دوسرے جو ہیں ان کو خلیع بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، بدترین اور گناہگار انسان، کوئی اس کے ساتھ بولتا بھی نہیں تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دن اس گناہگار نے سوچا میں گناہگار انسان ہوں، اس نیک انسان کے پاس جا کے اس کے مجلس میں شریک ہوتا ہوں، شاید مجھے کوئی نیکی کی بات مل جائے۔ وہ اس کے مجلس میں حاضر ہوا، اس نیک انسان نے جب دیکھا سوچنے لگا میں نیک انسان ہوں، یہ گناہگار میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو درس دوں گا، اس کو سکھاؤں گا۔ اس کو کہا اٹھو یہاں سے، میری مجلس میں نہیں بیٹھنا تو نے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کے نبی کو وحی کی اور وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی کو بتایا کہ اس گناہگار کے گناہ میں نے معاف کر دیے، کیونکہ اس کے دل میں تڑپ ہیں، حرص ہیں، یہ کچھ سیکھنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، اور اس نیک انسان کے اس مولوی کے سارے اعمال میں نے برباد کر دیے کیونکہ اس کے دل میں تکبر ہے۔ اب ان دونوں کو کہنا شروع سے عمل کرو، نیک اعمال دوبارہ شروع کرو۔ تو معاشرے میں ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بعض علماء مولوی لوگ، بعض نیک لوگ معاشرے میں بڑے خاموش رہتے ہیں، لوگوں سے دور رہتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ فرشتوں کی اولاد سے ہیں، آدم کی اولاد سے نہیں ہے۔ علماء کو اور نیک لوگوں کو چاہیے عوام الناس کے ساتھ قریب رہیں تاکہ عوام الناس ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو لیعجبنی من القراء کل طلق مضحاک، مجھے وہ قاری صاحب، وہ مولوی صاحب بہت پسند ہیں جو بات کرتا ہو ساتھ ساتھ مسکراتا بھی ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ۔
181 ہجری میں فوت ہوئے یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، اور کہتے ہیں وہ قاری صاحب، وہ مولوی صاحب جس کے پاس آپ جائیں آپ تو مسکرا کے بات کریں لیکن وہ بالکل خاموش کھڑے ہوں اور 2-3 باتیں کریں پھر آگے تیسری بات ہی نہ کریں، یہ علماء اور قراء مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے تھوڑا بہت علم سے نوازا، ہم لوگوں سے دور نہ رہیں، بات کریں تو مسکرا کے کہیں، خوشی سے بات کریں تاکہ اگلا مطمئن ہو، ہم سے متنفر نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان ہوتے اور آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ سارے صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ صحابہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نرم مزاجی کی وجہ سے، خوش اخلاقی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ کسی مسلمان سے بات کریں تو مسکرا کے بات کریں، مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی پیسے ہم سے خرچ نہیں ہوں گے، ہمارے جیب سے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، لیکن اجر ہمیں ملتا جائے گا صرف اور صرف مسکرا کے بات کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی کو السلام علیکم کہنا، فون کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی اجر ہے، اور انسان تکبر سے دور ہٹتا ہے ان اعمال کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبر کے اسباب کیا ہیں؟ انسان کا خاندان بڑا ہو، بڑے خاندان والا ہو، معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ خاندان نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دینا۔ دیکھیں دنیا میں سب سے معزز خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، قریش کے والے جو ہیں وہ سب سے معزز ہونے چاہیے۔ اسی طرح بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اپنے رشتہ دار جمع کیے اور اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی علیکم من اللہ شیئا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش نیک اعمال کرو، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، میں تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو کہا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عباس آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نبی میرا بھتیجا ہے مجھے کوئی فائدہ ملے گا، میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی مما شئت، جو کچھ تمہیں چاہیے دنیا میں مجھ سے مانگو میں تجھے دے دوں گا، لیکن آخرت میں تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور کیا فائدہ دے گا کسی کو؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت مند انسان، معزز انسان، متقی انسان ہے۔ خاندان کا کوئی حساب نہیں ہے قیامت والے دن۔ آگے ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
چوتھے نمبر پہ تکبر کے اسباب میں سے خوبصورتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو عورت خوبصورت ہو دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، جو عورتیں خوبصورت نہیں ہوں ان کو حقیر سمجھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ کہا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی، تو عائشہ نے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، صفیہ تو چھوٹی ہیں، چھوٹی قد والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ام المؤمنین، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ آپ نے ایک ایسی بات کی، ایسی خطرناک بات کی، اگر اس بات کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا جائے تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا سمندر کا پانی۔ اتنا غلیظ کلمہ آپ نے کہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ صرف یہ کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا چھوٹی ہے بس۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت بیان فرمایا، تو کوئی انسان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تکبر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اشکال کو، شکل کو نہیں دیکھتا، کون خوبصورت ہیں اس کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین انسان کے دل کو دیکھتا ہے اور انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صرف دل صاف ہونا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا معاشرے میں دل صاف ہونا چاہیے، ہاں دل صاف ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے۔ آگے پانچویں نمبر پہ انسان جب تکبر کرتا ہے تو مال کی وجہ سے، انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر۔ جب میں آیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا میرا مال، میری پراپرٹی، میری گاڑی، میرا مال، میرا اکاؤنٹ، میرا کاروبار، لیکن وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، انسان آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے صرف 3 چیزیں آپ کی ہیں، باقی آپ کی نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ اکلتا فافنیتا، جو تو نے کھایا اور ختم ہوا یہ تیرا مال تھا، اور دوسرے نمبر پہ لبستا فابلیتا، جو تو نے پہنا، استعمال کیا، وہ پرانا ہو کے ختم ہوا، یہ تیرا مال ہے، اور تیسرے نمبر پہ تیرا جو مال ہے وہ مال ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قیامت والے دن تجھے اس کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو ورثہ کے لیے جمع کر رہے ہو۔ فوت ہونے کے فوراً بعد وہ جس گاڑی کو سنبھال کے سجا کے رکھتے تھے اپنے پاس، وہ گاڑی آپ کی نہیں ہوگی، وہ کسی کی ہو جائے گی۔ جس گھر کو آپ نے بنایا 10-15 سال اس پہ لگائیں مال کمانے میں، اس کے بعد آبادی کرنے میں، یہ گھر تیرا نہیں ہوگا، فوت ہونے کے بعد یہ کسی کا ہوگا۔ اور اسی طرح جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی بڑا کاروبار بزنس ہو، یہ تیرا نہیں ہے، کسی کا ہے، تو پھر تکبر کیوں کر رہے ہو؟ اگر مال کی وجہ سے کسی انسان کو فائدہ مل سکتا تو سب سے پہلے قارون کو فائدہ ملتا۔ چھٹے نمبر پہ تکبر کے اسباب میں سے
یہ ہے کہ انسان طاقتور ہو. انسان جب طاقتور ہو اور صحت صحیح ہو تو تکبر کرنے لگ جاتا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ سورۃ المعارج کے 39ویں آیت کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اس آیت کے نیچے فرماتے ہیں کہ مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر نے محلب ابن ابی صفرہ کو دیکھا. محلب ابن ابی صفرہ ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے، بہت بڑے کمانڈر تھے اور بڑے مشہور تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے لوگ ان سے ڈرتے تھے. ایک دن وہ تکبر کے ساتھ چل رہے تھے راستے میں، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے. مطرف رحمہ اللہ نے ان کو کہا یہ صحابی کے بیٹے ہیں. مطرف رحمہ اللہ نے کہا کہ محلب عاجزی کرو، کیا کر رہے ہو، تکبر کیوں کر رہے ہو؟ محلب نے کہا اما تعرفونی، مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ مطرف نے کہا میں جانتا ہوں آپ کو میں جانتا ہوں، تیری اوقات کو میں جانتا ہوں. اولک نطفۃ مذرہ وآخرک جیفۃ قذرہ. ابتدا میں جب آپ پیدا ہوئے تو تب ایک بیکار نطفہ تھے، تیری اصلیت یہ ہے، اور آخر میں تو نے ایک ڈھانچہ بننا ہے، یہ تمہاری اصلیت ہے. اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی زندگی گزارو دنیا میں، آپ اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے گھومتے پھرتے ہو، یہ تمہاری اصلیت ہے، تکبر کیوں کر رہے ہو؟ 7ویں نمبر پہ ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان جب تکبر کرتا ہے رعایا کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ساتھیوں کی وجہ سے، میرے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، میرے فالوورز بہت ہیں، مجھے فالو کرنے والے لوگ بہت ہیں، اس لیے انسان تکبر میں واقع ہوتا ہے. فرعون جو اتنے بڑے متکبر تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے انا ربکم الاعلی. ایک دن ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا فرعون ایمان لاؤ، تیرے پاس جو حکومت ہے یہ تیری ہوگی، حکومت میں نے نہیں لینی تجھ سے، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو. فرعون نے کہا سب کچھ میرے پاس رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی آپ کے پاس ہی رہے گا. فرعون نے کہا ویسے یہ بات تو اچھی ہے، میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، مسلمان ہی تو ہونا ہے اور کیا ہے. انہوں نے مشورہ کیا. فرعون نے اپنے ساتھیوں سے، اس کا سب سے بڑا وزیر حامان تھا، حامان نے اس کو کہا کہ نہیں، کبھی آپ نے تابعداری نہیں کرنی ہے، اتنے جو آپ کے فالورز ہیں یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں گے، آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی جائے گی. بادشاہ آپ ہوں گے لیکن آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. فرعون نے کہا اچھا پھر تو میں نے مسلمان نہیں ہونا. فرعون نے انکار کیا. پھر تو فرعون اسلام لانے سے منکر صرف اور صرف اپنے فالورز کی وجہ سے ہوئے، اس وجہ سے اس نے تکبر کیا. اور یہی کام عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں انصار نے، اوس اور خزرج نے آپس میں ایک صلح طے کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے لڑائیاں بہت کی، آج کے بعد ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے. ایک مشترکہ بادشاہ مقرر کریں گے، ہم بادشاہ بنائیں گے. اچھا کس کو بنایا جائے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سب سے نیک انسان تھے، سب سے عقل مند انسان تھے، سب سے اچھے انسان تھے. ان کو اپنا سردار بنایا. اوس اور خزرج نے دونوں نے مل کے، حالانکہ یہ خزرج قبیلے کے تھے، اوس قبیلے کے نہیں تھے، لیکن دونوں نے
زندگی میں تاریخ میں پہلی دفعہ دونوں نے اتفاق کر کے کسی ایک کو قائد بنایا، امیر بنایا، یہ امیر بن گیا۔ اب باتیں چل رہی تھی، اتنے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے، وہ جو میرے فالورز تھے وہ کہاں گئے؟ میرے ماننے والے، میری بات سننے والے وہ کہاں گئے؟ کہا نہیں، میں نے اب نافرمانی کرنی ہے، میں نے مخالفت ہی کرنی ہے اور مخالف ہی رہوں گا، صرف اور صرف لوگوں کی وجہ سے۔ تو انسان کبھی کبھی تکبر کرتا ہے لوگوں کی وجہ سے، لیکن یہ لوگ، یہی لوگ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا۔ العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من اعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.